الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، خطب وقت عارف کامل استاد العلماء حضرت علامہ قادر عبدالرزاق صاحب نور اللہ مرقدہ یہ عرس مبارک کی تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال تو اگلے مہینے ہوا تھا، لیکن ہمارے مولانا افتخار صاحب ان تاریخوں میں آئے میرے پاس، تو میں نے وہ تاریخ کسی اور کو دے دی تو وعدہ کر دیا تھا۔ میں نے مولانا کو مشورہ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں تاریخوں میں پروگرام ہو، ان دنوں میں تو زیادہ علماء مصروف ہوتے ہیں، ائمہ خطبہ بھی مصروف ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان دنوں میں سفر کے اندر پروگرام رکھیں تو علماء اور قاری صاحب کے جتنے شاگرد ہیں وہ بھی کثیر تعداد میں شرکت کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قاری صاحب کی روح کو زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ آپ کہیں گے وہ کیوں صاحب؟ وہ اس لیے کہ یہ مہینہ اور یہ تاریخ ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی طرف ہے، اور قاری صاحب کو حضرت امام ربانی سے والہانہ عشق ٹوٹ کر چاہتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے، اور جب وہ یوم مجدد کے سلسلے میں جب تقریر فرمایا کرتے تھے تو وہ جس محبت کے ساتھ حضرت امام ربانی کے ذکر کیا کرتے تھے، بالخصوص جو ان کے روحانی مقامات کو بیان فرمایا کرتے تھے، وہ عام مولوی بیان کرنا تو بہت دور کے بعد سمجھ نہیں سکتے۔ جو امام ربانی کو اللہ نے مقامات دا، قاری صاحب چونکہ صوفی بھی تھے، عالم کے ساتھ ساتھ عارف بھی تھے، تو لہٰذا وہ
حضرت امام ربانی کے مقام اور مرتبے سے واقف تھے، اور جب وہ تقریر فرمایا کرتے تھے تو امام ربانی کے جو روحانی اعلیٰ مقامات تھے ان کو بڑے شرح و بس کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، جس سے ان کی محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اس ہمارے دارالعلوم میں وہ رہے اور آخر تک انہوں نے وہیں رہے، حالانکہ بڑی بڑی آفریں آئیں قاری صاحب کو، بڑے بڑے مدرسے سے آفریں آئیں ان کو، بڑی بڑی ترغیبات دی گئی، صاحب ہم آپ اتنے تنخواہ دیں گے، اتنی سہولتیں دیں گے، اتنی مراحت دیں گے، ہمارے مدرسے میں آ جائیے، ہمارے مدرسے میں آ جائیے۔ لیکن قاری صاحب ہمیشہ انکار کر دیا کرتے تھے اور رکن الاسلام میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دارالعلوم کا نام تھا رکن الاسلام جامعہ مجددیہ۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی طرف یہ منسوب تھا یہ دارالعلوم، اور صرف منسوب ہی نہیں تھا کہ اس کا نام ہی صرف مجددیہ نہیں تھا، بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد امجاد کیا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب کسی مدرس کو رکھنا ہوتا تھا رکن الاسلام کے اندر، تو مدرس آتا تھا بھائی اس کا تقرر کرنا ہے، تو حساب رحمۃ اللہ علیہ ہند و سائنزات کے اندر حضرت قبلہ حافظ جان جن کا اسم گرامی تھا قبلہ محمد ہاشم جان سہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ربانی کی اولاد امجاد میں سے تھے، آپ ان کو اطلاع کرتے تھے کیونکہ وہ ساتھ پڑھا تھا انہوں نے میرے والد صاحب نے اور یہ ہاشم جان سہندی نے اجمیر شریف کے اندر، تو فرماتے تھے کہ آج ایک نیا مدرس آیا اور آپ آئیں اور دیکھیں کیسا پڑھاتا ہے، یہ اس کا پڑھانا دیکھیں گے، پھر اس کا تقرر کریں گے۔ تو پیر ہاشم جان سہندی رحمۃ اللہ علیہ ہند و سائنزات سے تشریف لاتے تھے، صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ جاتے تھے۔ اب اس مدرس کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ جب دو وقت کے عالم بھی، مفتی بھی اور عارف بھی بیٹھے ہیں ان کے سامنے، بہرحال وہ جب پڑھاتا تھا تو یہ دونوں حضرات فیصلہ کیا کرتے تھے کہ واقعی اس کو رکھنا ہے نہیں رکھنا، اس کی صلاحیت کیسی ہے، قابلیت کیسی ہے اس کی۔ تو قاری صاحب نے یہ دیکھا تھا اپنی زندگی کے اندر کہ صرف اس رکن الاسلام کا نام جامع مجددیہ نہیں ہے، بلکہ امام ربانی مجدد الفسانی کی اولاد امجاد اس سرپرستی کا ہماری ذمہ تھی۔ تو چونکہ محبت کی آپ کو حضرت امام ربانی سے، اس لیے تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، نہیں میں تو بس یہیں رہوں گا رکن الاسلام کے اندر۔ پھر ایک اور مجددیہ تو اور بھی بہت سے مدرسے، جامعہ نعیمیہ کراچی کے اندر ہے، اس کا نام بھی مجددیہ ہے۔ حضرت مولانا ابو البیان صاحب گجرانوالہ کے اندر، ان کے نام بھی مجددیہ ہے، انہوں نے بھی دارالعلوم قائم کیا۔ بہت سے حضرت امام ربانی سے ارادت رکھنے والے اور عقیدت و محبت رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے نقشبندی سلسلے کے اندر بیعت کی ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نے بیعت کی ہے، تو وہ امام ربانی سے محبت رکھتے ہیں، اپنے اپنے ادار و بنا مجددیہ رکھتے ہیں، اور وہاں سے بھی قاری صاحب کو آفریں آتی تھی۔ تو صرف یہ نہیں کہ صرف یہ نام تھا اور نام کی وجہ سے وہ یہاں ٹکے ہوئے تھے اور آخری تک زندگی کے آخری ایام تک انہوں نے یہاں گزارے، اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی حضرت قاری صاحب کی اس دارالعلوم سے محبت کی اور اس دارالعلوم سے وابستگی کی کہ اس دارالعلوم رکن الاسلام پر اور اس کے بانیوں پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نگاہی کرم۔ مجددی تو بہت ہے امام ربانی کے سلسلے کے اندر، سینکڑوں آستانے نقشبندی مجدد، لیکن اس آستانے پر خاص امام ربانی کی نظر تھی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب آج سے 150 سال پہلے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا جو مزار پر انوار ہے،
سرہند شریف کے اندر، وہ جب اس کی تعمیر نو ہونے لگی، وہ سیدھا ہو گیا تھا، دیواریں گر رہی تھیں، تو سجادہ نشین صاحب نے کہا بھائی اس کو دوبارہ ہم تعمیر کریں، اس مسجد کی تعمیر ہوتی اسی طرح ہم اس حضرت امام ربانی کے سرہند شریف مزار کی دوبارہ تعمیر کریں۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب وہاں مشورہ ہونے لگا کہ حضرت امام ربانی کے دامن سے تعلق رکھنے والے تو بخارا، سمرقند سے لے کر افغانستان سے لے کر ہندوستان کے کونے کونے تک پھیلے ہوئے تمام مجددی آستانے ہیں۔ کس آستانے کے کو دعوت دی جائے کہ وہ آئے اور سنگ بنیاد رکھے اس کا، اس تعمیر کا، اس جدید تعمیر کا؟ آپ حیران ہوں گے، اس زمانے میں افغانستان کے بادشاہ کا پیر ملا شور بازار بھی تھے، لیکن حضرت امام ربانی کے مزار کے سجادہ نشین نے پوری دنیا میں سے جس کا انتخاب کیا وہ حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات۔ الور سے ان کو دعوت دی ہے تو آپ تشریف لائیں، آپ سنگ بنیاد، اور صرف سنگ بنیاد نہیں بلکہ اپنی روحانی نگرانی کے اندر پورے مزار کی تعمیر آپ کروائیں۔ اور واقعی یہ ہے صاحب کا کام۔ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ بعض مراحل ایسے بھی آتے تھے کہ اس میں اعتراض ہوتا تھا اور بحث و مباحثہ ہوتا کہ یہ قبر آیا اس گنبد کے اندر رکھی جائے یا اس کو باہر رکھا جائے، کون کون سے قبروں کو اندر رکھا جائے، کون سی قبروں کو باہر رکھا جائے، کوئی کہتا تھا اندر رکھو، کوئی کہتا باہر رکھو۔ ایسا فرمایا کرتے تھے ہم براہ راست حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی ہدایت لیتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے، اس لیے انتخاب کیا تھا حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ رکن الاسلام ان کے نام سے بھی منسوب ہے، رکن الدین کے نام سے رکن الاسلام ہے اور امام ربانی کے نام سے مجدد ہے، دونوں کے نام ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو خاص تعلق تھا اور خاص محبت تھی اس دارالعلوم سے۔ پھر آپ دیکھیں ایک شاعر تھے اس زمانے کے اندر جن کا نام تھا کیف شاعر۔ کیف شاعر جو تھے وہ ایک روز آئے حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان سے کہنے لگے حضرت میں کئی مرتبہ سرہند شریف میں نے حاضری کی ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بسملہ کے، لیکن وہ روحانی کیف حاصل نہیں ہوتی، نسبت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری، بابا اب جاؤ، اب کے جانا تو ہماری ٹوپی پہن کر پھر روضہ شریف کے اندر جاؤ۔ کیف صاحب بتاتے ہیں جب واپس آئے وہاں سے کہنے لگے حضور جب آپ کی ٹوپی پہن کر میں حضرت امام ربانی کے روضے انور پر گیا تو قبر انور سے آواز آئی از کلاہ تو بوئے دوست نہیں آئے، تیری ٹوپی سے تو ہمارے دوست کی خوشبو آ رہی۔ شام اولیاء، شام اولیاء۔ اس سے حضرت امام ربانی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون بھیج رہا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا حضور کے بارے میں، حضور کو بعد اللہ دیوار کے پیچھے کیا پتہ نہیں، یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ وہاں سے الور میں بندہ چلا ہے اور حضرت نے اپنی ٹوپی عطا فرمائی ہے اور حضرت امام ربانی سرہند شریف کے اندر دیکھ رہے اور ٹوپی کو پہچان لیا کس کی ٹوپی ہے، کون ہمارے مخلص ہے جس کی ٹوپی اوڑھ کر آئے اور فیض بھی عطا فرما رہے۔ کہتا کہ ولیوں کی شان ہے، ان کا مقام ہے اور مرتبہ۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے تمام جتنے قیامت تک آنے والے میرے مرید تھے سب دکھاتے ہیں اللہ، اور کیا شان ہے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے قصور کا غلبہ ہوا میرے اوپر اور میں نے کہا کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کیا شروع ہوا میرے ساتھ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، ساری زندگی ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے پھر بھی یہ کہتے تھے پتہ نہیں
ہماری عبادتیں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ایک ہم ہے صبح سے لے کے رات تک گناہ کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ڈرتے، پھر بھی خوف نہیں آتا کہ کیا ہوگا قیامت میں۔ یہ اللہ کے بندے عبادت کر کے بھی اللہ کا ڈر ہوتا۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سوچ رہا تھا نماز قیامت کے دن کیا ہوگا، غیب سے آواز آتی ہے۔ جب یہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کیا شروع ہوگا ہمارے ساتھ، غیب سے آواز ہے قد غفرت لک ولمن توسل بواسطۃ او بغیر واسطۃ الی یوم القیامہ، اے احمد سرندی ہم نے تمہیں بھی بخش دیا اور جو تمہارا وسیلہ لے کر قیامت تک آئے گا اس کو بھی ہم نے بخش دیا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہونے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اور ان کے لیے اعلان ہوا ہے کہ تمہیں بھی بخش دیا جو تمہارا واسطہ لے کر آئے گا، جو تمہارے سلسلے بیعت ہوگا ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ بدل حضرت قاری صاحب قلعہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت تھے ملتان شریف کے اندر، اور وہی روحانی نسبتیں آپ نے جب یہاں محسوس کی رکن الاسلام کے اندر سب چھوڑ دیے، بڑے بڑے مدرسے چھوڑ دیے، بڑی بڑی آفریں ٹھکرا دی آپ نے، فرمایا نہیں کہ بس یہیں رہنا ہے اور ساری زندگی وہیں گزار۔ اسی طرح مجھے یاد ہے یہ دو قاری تھے، قاری احمد طفیل صاحب نقشبندی رہے، وہ یہیں رہتے تھے قریب میں کہیں، میں تو بہت چھوٹا تھا تو زمانے کے، انہیں بھی بڑی محبت تھی، وہ بھی نقشبندی تھے، اللہ استاد القرات تھے، پتہ نہیں کتنے قاری انہوں نے بنا دیے۔ انوار علوم کے اندر جب جلسہ ہوتا تھا تو علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری محمد طفیل صاحب کو بلایا کرتے کہ آپ آئیں گے اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں گے، کیونکہ آپ کے شاگرد نے لوگوں کو یہاں قیرت پڑھائیے، سب قاری بنایا، آپ کے شاگرد ہوں گے، قاری صاحب جایا کرتے۔ تو قاری طفیل صاحب مجھے یاد ہے کہ وہ بھی یہاں اپنے گھر کے اندر خصوصی محفل رکھتے تھے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کی یاد کے اندر، قاری صاحب قبلہ بھی، قاری عبدالرزاق صاحب بھی تشریف لے جاتے تھے، میں بھی ہوتا تھا، اور بڑے عمدہ الوان و اقسام کے وہ کھانے پکاتے تھے۔ ان حضرات کو جو خصوصی تعلق تھا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یقیناً آج ان کے قبر میں بھی کام آ رہا ہے۔ اللہ کی وجہوں سے تعلق یہ کام آتا ہے، ان سے تعلق تو بڑی بات ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اگر میرے مزار کی، میرا تعلق تو بہت دور کی بات ہے، میرے مزار کی اگر مٹی بھی کسی کے قبر میں ڈال دی جائے تو اللہ اسے بھی بخشش فرما دے۔ یہ شان امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت امام ربانی سے محبت فرماتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے رکن الاسلام کے اندر صبح ہی صبح درس ہوا کرتا، صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے، اور جب اس قسم کے ایام آتے تھے، 11ویں شریف آ گئی، محرم شریف کے اندر دن آ گئے، میرا شریف کا واقعہ ہو گیا، میلاد شریف ہو گیا، تو اس میں مدرسے کے اندر ایک محفل ہوتی تھی، اس کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا جب دن آیا تو اس میں ایک محفل ہوئی، تو اس کے اندر کچھ علماء نے ایسی تقریر کی، کچھ ایسی گفتگو کی اس کے اندر کہ جو حضرت امام ربانی کی شان نشان نہیں۔ اب دیکھیے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، اسی محفل میں قاری صاحب قبلہ موجود تھے، بھلا ان سے کب گوارا ہو جو کچھ رہے عشق امام ربانی کے اندر ہو، اور حضرت امام ربانی کے عشق کے اندر فنا ہو، ان کی محبت کے اندر کب گوارا کر سکتے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی، اور جو کسی نے اعتراض کیا تو ساری تقریر نے جواب عطا فرمایا۔ پھر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرمائی، اس میں انہوں نے جواب عطا فرمایا۔ لیکن دیکھیے ایک بات اور طلبے گا، اختلافات کم نہیں ہوئے، کس زمانے میں ہوتے تھے اختلاف، لیکن ان اختلافات کو بھی علماء ایک حد میں رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب آج کل جو جودم بیدال ہو رہی ہے، کسی بھی عالم سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے فوراً جناب فتویٰ آ جاتا ہے، یہ سنیت سے نکل گیا، نہیں سنیت سے نکل گیا تو بہت ہلکا فتویٰ، یہ اسلام سے نکل گیا کافر ہو گیا۔ ارے بھائی سوچ تو لو کہ کیا فتویٰ دے رہے ہو تم،
اس سے پوچھ تو لو، کم سے کم پوچھنا بھی گوارا نہیں، اس کے پاس جا کر بات تو کر لو، گفتگو کر لو کہ اس نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، اس کو سمجھا لو، بیٹھ سمجھانے کے لیے بھی تیار نہیں، بس فتوی دینے کے لیے تیار ہے۔ اہل سنت کیسے بڑھ گئے، اور کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ ٹکڑیوں میں بڑھ گئے اہل سنت، ایک دوسرے کو جناب وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، اس کو کافر کہہ رہا ہے، اس نے اس کو اہل سنت سے نکال دیا، اس نے اس کو اہل سنت سے نکال دیا، اس نے اس کو رافضی بنا دیا، اس نے اس کو تفسیری بنا دیا، اس کو نازمی بنا دیا، کوئی اہل سنت سے خالی سنی نہیں بچا۔ کتنے افسوس کے بعد اختلافات پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ایک دائرے کے اندر رہ کے اختلاف ہوتے تھے، اپنے دلائل سے بات کیا کرتے تھے، اپنے دلائل سے بات سمجھایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر حضرت غزالی ہمارے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنے زبردست علمی اختلاف۔ ہم تو اس زمانے بہت چھوٹے تھے، ہمیں تو یاد نہیں، لیکن میرے زندگی کے اندر حضرت غزالی دھماکہ اور میرے استاد علامہ احمد بنجالوی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف، جماعت اہل سنت، ایک جماعت اہل سنت کے وہ سربراہ ہو گئے، ایک جماعت اہل سنت غزالی جماعت۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی یعنی اختلاف اتنا بڑا ہو گیا کہ دو جماعتیں بن گئی، اس کے باوجود احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا دونوں نے، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں۔ بلکہ جب میں پڑھا کرتا تھا بندیال شریف کے اندر، تو بعض دفعہ میں حیران رہ جاتا تھا کہ بعض علمی مسائل پر استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علامہ قادری صاحب سے پوچھو اس حدیث کا کیا جواب ہے، اس حدیث میں کس طرح اس کو مسئلے کو حل کریں۔ امام حضرت غزالی صاحب امام تھے اپنے حدیث کے اندر، تو یہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کہ میں اپنے مخالف سے پوچھوں گا، نہیں، کیسے اچھا زمانہ تھا، کیسی محبتیں تھیں علماء کے درمیان آپس کے اندر، اور کس طرح ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ کاش اب جو ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے ان کے اندر بھی یہ بات آ جائے کہ ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے پوچھ کر اپنے مسئلوں کو طے کریں، بیٹھ کے آپس کے اندر اختلافات کو ختم کریں۔ اگر یہ اہل سنت ایک ہو جائے تو ہمیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں، پاکستان میں اسلام کا انقلاب آ جائے گا۔ اتنی بڑی طاقت ہے اہل سنت والجماعت۔ ابھی 3-4 روز پہلے شہباز شریف، بہت بڑا آستان ہے شہباز شریف، جنوبی پنجاب، ان کی سجادہ نشین تشریف لائے تھے، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اہل سنت کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ اس سے پوچھ رہے تھے کہ کہاں تک پہنچا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہم نے بتایا کہ ہم کہاں کہاں سے گزرے ہیں، اور اہل سنت کے اتحاد کے سلسلے کے اندر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب کہاں تک ہم پہنچے۔ آج بھی کوئی خبر آئی ہے کہ سب وہ کچھ علماء نکلے ہیں، مولانا سمر صاحب ہیں اور کچھ اور ساتھی ہیں، حضرت مولانا سرفراز صاحب بھی تشریف لائے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ نکلے ہیں۔ ہاں سید صاحب کے ساتھ دادے بھی، ہر سنی کے دل کی آواز ہے کہ کس طرح اہل سنت متحد ہوتا ہے اور یہ اختلافات جو یہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی اپنے طور پر کچھ کر رہا ہے، کوئی اپنی طور پر کچھ کر رہا ہے، کوئی جناب مشائخ نکلے ہوئے، کوئی علماء نکلے ہوئے، سب اپنے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو کامیاب کرے اور اہل سنت کے اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب قبلہ کے درجے اللہ بلند فرمائے، ان کو اعلی علم علی مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ مسجد ان کی یادگار ہے، ان کی نشانی، برس ہاں برس انہوں نے یہاں نماز پڑھائی ہے۔ اور دیکھیے نا یہ استقامت، ہمارے ائمہ ایک دن میں 4 مسجدیں بدل دیتے، لیکن قاری صاحب نے پوری زندگی اس مسجد میں لگائی۔ حالانکہ بڑی بڑی آفر بھی آئی سب، فلاں مسجد میں آ جائیے، فلاں مسجد میں آ جائیے، فلاں مسجد آ جائیے، آپ کو زیادہ وہ تنخواہ ملے گی، لیکن نہیں۔ اسے کہتے ہیں استقامت و فوق کرامت، کرامت سے بڑھ کر یہ استقامت، اس جگہ پر انسان قائم رہے۔ خوش نصیب آپ لوگ قاری صاحب یہاں جو رہنے والے ہیں، پرانے لوگ ہیں، نوجوانوں کو تو پتہ نہیں، لیکن جو پرانے لوگ جنہوں نے قاری صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی، خوش نصیب ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، اور ایک اللہ کے مقرب کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کے درجے بلند فرمائے، اور قاری صاحب کا فیض ہے رکن اسلام، یہ ان کا فیض ہے۔ سب سے پہلے یعنی جب قائم ہوا تھا، یوں سمجھیے اس وقت مدرس بنے تھے قاری صاحب آ کر، اور ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تقرر فرمایا، اور اس وقت سے لے کے آج تک
جب تک آپ زندہ رہے اس وقت تک رکن الاسلام کے اندر پڑھا ہے. تو آج بھی الحمدللہ ان کا خیر جاری ہے. اور جب بھی آپ تشریف لے جاتے تھے پورے سال میں چند دن کے لیے جاتے تھے کشمیر اپنے گھر. یہ بھی استقامت کی بات ہے. یعنی پورے سال اپنے گھر والوں سے نہیں ملنا اور پھر کیا نام ہے جانا صرف سال کے اندر. وہاں جاتے تھے تو وہاں سے بھی چند طلبا کو لے کے آتے تھے اور یہاں داخل کرا کے ان کو کہنے میں عالم بنا کے بھیجا کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت کشمیر کے اکثر مساجد کے اندر رکن الاسلام کے پڑھے ہوئے طلبا موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام محمودیہ. آپ حضرات بھی دیکھیں نا قاری صاحب کی سنت پر عمل کریں. یہ دارالعلوم موجود ہے حیدرآباد کے اندر ماشاءاللہ. آپ کے مولانا قاری یہاں صاحب کا ماشاءاللہ بڑا دارالعلوم قائم ہو گیا. رکن الاسلام موجود ہے. اس میں طلبا کو داخل کرائیں اپنے بچوں کو جہاں جہاں دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. دونوں تعلیم الحمدللہ دی جا رہی ہے. بچوں کو آپ انگریزی پڑھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے ضرور پڑھائیے کون منع کرتا. لیکن ایسا مدرسہ جہاں آپ کو انگریزی مل جائے عربی بھی مل جائے اس سے کیا بات ہے. تو لہٰذا ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرائیے. قاری صاحب ضرور خوش ہوگی. اگر کسی کو قاری صاحب سے محبت ہے تو قاری صاحب سے محبت کا ثبوت دے کہ جو قاری صاحب جس طرح عمل کیا کرتے تھے کہ وہاں سے کشمیر سے لوگ کو لے کے آتے تھے اور یہاں سے عالم بنا کے بھیجا کرتے تھے. آپ قاری صاحب کے صاحبزادے ماشاءاللہ مولانا عبدالقدوس صاحب انہوں نے یہاں رکن الاسلام میں پڑھا اور لیکن ماشاءاللہ بالکل کاپی ہیں اپنے والد گرامی کی. مولانا عبدالقدوس صاحب کاپی ہیں اپنے والد گرامی کی. وہی انداز ان کا, وہی تواضع, وہی انکساری, وہی محبت, وہی پیار, وہی مٹھاس. قاری صاحب جیسی اللہ تعالیٰ ان کی علم میں عمر میں عمل میں برکت فرمائے. مولانا عبدالقدوس صاحب بھی اسی طرح خدمت کر رہے ہیں جس طرح قاری صاحب نے اپنی زندگی میں خدمت کی تھی. ان علاقوں کے اندر راولا کوٹ وغیرہ کے اندر بڑے بڑے ادارے ماشاءاللہ انہوں نے قائم کیے ہیں اور مسلک کی اشاعت کر رہے ہیں, دین کی اشاعت کر رہے ہیں, قرآن و حدیث کی اشاعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اب دیکھیں نا جب تک وہ پڑھاتے رہیں گے جہاں جہاں جن کو پڑھایا سب کا ثواب قاری صاحب کو مل رہا ہوگا. آپ بھی اپنے بچوں کو عالم بنا جائیے. آپ قبر میں چلے جائیں گے آپ کا بچہ جس جس کو پڑھائے گا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. پھر وہ علماء جن کو پڑھائیں گے اور عالم بنائیں گے وہ بھی ثواب آپ کو ملے گا. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. قیامت تک جو بند کریں گے شاگرد کے شاگرد شاگرد کے شاگرد کو ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور اگر آپ نے کسی اسکول میں داخل کر دیا گٹ پٹ کر کے آ گیا وہ 2-3 انگریزی کے لفظ سیکھ کے آ گیا اور سیکھنے کے بعد پھر کیا کرے گا جوتے مارے گا اپنے ماں باپ. اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا ماں باپ کا کیا ادب ہے. جب بڈھے ہو جائیں گے ماں باپ تو ان کو داخل کر دے گا بھائی اس کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دو. اولڈ ہاؤس بنا رکھے آج. پہلے تو لندن امریکہ میں ہوتے تھے اب پاکستان میں بننے شروع ہو گئے. ہاں کہتے ہیں یہ بڈھے آدمی ہمیں ہمارے پرائیویسی میں فرق ڈالتے ہیں یہ تو کی باتیں کرتے ہیں ساری ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج. ہاں کیسا وقت آ گیا. یہ تو ماں باپ تو وہ تھے کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتے ان کی رضا حاصل کر کے جنت حاصل کرتے. میں تمہارے لیے تمہارے ماں باپ جنت دیے دوزخ دیے. ان کو ناراض کر دیا جہنم میں جاؤ گے, ان کو راضی کر دیا سیدھے جنت میں چلے جاؤ. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کو راضی کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے پڑھایا ہم نے ایسے اسکولوں میں جہاں سبق ہی نہیں ملتا ان کو کہ کیا نام ہے ماں باپ کا کیا ادب ہے اور کیا احترام ہے اور کیا ان کی خدمت. یہ ادب سکھایا جاتا ہے دینی مدارس میں. اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کیجیے ان کو وہاں پڑھائیے تاکہ بچے عالم بن کر دین کی خدمت کریں اور ان کی خبر بھی روشن ہوگی جب مریں گے اور آپ کی خبر بھی روشن ہوگی. اللہ ہمیں آپ کو سب کو قاری صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے قاری صاحب کی نشانی ہمارے مولانا افتخار احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو انہوں بڑی خدمت کی. جب قاری صاحب وہاں تھے کیا نام ہے کراچی کے اندر جب بیمار تھے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو انہوں نے بڑی خدمت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور مولانا کے علم میں عمر میں عمل میں عطا. کھڑے رہے اصلاح پڑھ لی.